بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد عثمان غنی ہے اور میں پیشے سے ایک وکیل ہوں۔ سیدھا بات پہ آتا ہوں کہ چند دن پہلے میری نظروں سے ایک ویڈیو گزری ہے جس میں کوئی انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے بات کر رہا ہے، جس میں اس نے عمران خان صاحب کی محبت میں ہمارے بڑے ہی ہر دل عزیز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کے اوپر بے انتہا تنقید کی ہے۔ بلکہ تنقید تو نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اس نے بڑی ہی بدتمیزی اور گستاخی کے ساتھ اس نے بات کی ہے۔ مزید بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں کیٹاگوریکلی یہ چیز عوام الناس کے سامنے رکھوں کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ انتہائی توہین آمیز لفظ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پرائم منسٹر کی زبان سے نکلا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جان بوجھ کے نکالا ہوگا، ظاہر ہے کہ ان کی تعلیم بھی باہر کی ہے، اردو ووکیبلری کا بھی ایشو ہے ان کے ساتھ، اور کچھ نہیں تو کم از کم پرائم منسٹر اپنے اکاؤنٹ سے ایک چھوٹی سی ٹویٹ ہی کر دیں کہ سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے نامناسب الفاظ میری زبان سے نکلے۔ مولویوں نے ماشاءاللہ جو دین کے ساتھ خدمت کی ہے نا، وہ عمران خان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، یہ تو ان کی تقریر ہے اور سلپ آف ٹنگ ہے۔ اس میں پھر بھی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ توبہ کریں۔ جی دوستو، آپ نے مرزا صاحب کا تبصرہ سنا عمران خان صاحب کی تقریر کے اوپر، جس میں انہوں نے خان صاحب کی محبت میں اور بغض اولیاء میں ان کی اس تقریر کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ اور وہ کیسے ناکام ہوئے ہیں اس میں میں آپ کو 4 پوائنٹس بتا رہا ہوں، جہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا صاحب بالکل ناکام ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کی ہے، ووکیبلری ایشو ہے کہ وہ عمران خان صاحب باہر پڑھے ہوئے ہیں تو ان کا ووکیبلری ایشو ہے۔ بالکل بکواس بات ہے، کوئی ووکیبلری ایشو نہیں ہے ان کو۔ اگر ان کو کوئی ووکیبلری ایشو ہے تو یہ ان کو کیسے پتہ ہے؟ ووکیبلری ایشو ان کا ہے اور بتا ان کو مرزا صاحب رہے ہیں۔ کیا یہ ان کے دماغ کے ساتھ کوئی ایسا کنیکشن رکھتے ہیں کہ ان کو پتہ چل گیا کہ جی ووکیبلری ایشو ہے؟ بالکل کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے آپ۔ دوسرے نمبر پہ سلپ آف ٹنگ کی بات کی ہے انہوں نے، یعنی کہ ان کی زبان پھسل گئی تھی۔ تو زبان ان کی پھسلی ہے اور جناب الہام ان کو ہو گیا۔ بالکل نامناسب سی بات ہے کہ زبان پھسل گئی ہے، سلپ آف ٹنگ ہے، اور سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے ان کے منہ سے بے ادبی ہی نکلنی تھی اور کچھ نہیں تھا نکلنا۔ نہایت نامناسب سی بات کی ہے انہوں نے۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی بات کر رہے ہیں وہ، کہ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے۔ میں سر ایک وکیل ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہاں پہ دینا چاہیے۔ بینیفٹ آف ڈاؤٹ وہاں پہ دیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی ڈاؤٹ ہو۔ ایک بندہ 200 بندوں کے سامنے کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہے اور اپنے پورے ہوش و حواس میں بات کر رہا ہے، اور کوئی اس نے نشہ نہیں کیا ہوا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے باقاعدہ طور پر، ویڈیو کی ریکارڈنگ اور آڈیو کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ پھر آپ اگر یہ کہہ دو کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا جائے تو کس بات کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے؟ کہاں پہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ بنا ہے؟ بس ان کے کہنے پہ دے دیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ، اور کوئی وجہ نہیں چاہیے ہمیں۔ اور چوتھے نمبر پہ میں بات کرنا چاہوں گا مرزا صاحب کے اس مفت مشورے کے بارے میں جو انہوں نے خان صاحب کو دیا کہ آپ اس سارے معاملے کے بعد، اتنی بڑی بے ادبی کرنے کے بعد، آپ ایسا کریں کہ اپنے اکاؤنٹ سے ایک چھوٹی سی ٹویٹ کر دیں۔ بالکل غلط سوچ ہے۔ میرے خیال میں ان کو پورے طریقے سے اس بارے میں اپنی جسٹیفیکیشن دینی چاہیے، اپنا پورا بیان ریکارڈ کرانا چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوا، اتنا بڑا لفظ اتنے غلط طریقے سے بولا جانا، اور وہ بھی ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے منہ سے۔ چلیں جی اب چلتے ہیں شعر کی طرف۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر جس کے اوپر مرزا صاحب نے بڑی ہی بیہودہ انداز سے تنقید کی ہے، اور پھر ان کے تبصرے کے اوپر ہم بھی تبصرہ کریں گے کیونکہ جواب کا ہم حق رکھتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ 165 اشعار ہیں، محبت رسول کا اردو شاعری کا شاہکار ہے یہ نعتیہ کلام، لیکن
انہی اشعار میں سے ایک شعر ایسا ہے جس میں سیم وہی ورڈ جو پرائم منسٹر کے اوپر یہ گرفت کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے، وَلَعُوذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو اس میں سے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، نقل کفر نہ باشد، میں صرف آپ کو 25 نمبر جو شعر ہے اس میں وہ ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، بالکل ٹھیک ہے کہ اس ہستی پر کثرت کے ساتھ درود ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے قلت کے بعد کثرت دے دی۔ 125 بندے مسلمان تھے، پھر دنیا کے ہر بر اعظم میں آپ کی دعوت پہنچی، آج بھی ماشاءاللہ 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ وہ کہتے ہیں عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اب یہ ذلت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ذلت عربی میں کہتے ہیں کمزوری کو، بے سر و سامانی کو۔ تو سر یہ کلام عربی کا ہے یا اردو کا ہے؟ اب عربی کیوں بیچ میں آ گئی؟ تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم کہہ دیں گے پرائم منسٹر میں جو ذلیل کا لفظ بولا ہے وہ عربی کے اعتبار سے تو وہ آپ کی ڈاکٹرائن کے مطابق تو ٹھیک نکل آئے گا۔ پھر وہ کہہ بھی نہیں تھے بہت تنگ کیا، بڑے تھوڑے لوگ تھے، تو بے سر و سمانی تھی، کمزوری تھی۔ ہاں جی ہوں سناؤ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ آؤ ہاں علمی میدان میں بات کرو۔ مرزا صاحب کے اس تبصرے سے ایک تو بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ مرزا صاحب کس لیول کے عالم دین ہے اور کس لیول کے ذہین انسان ہے۔ مطلب ایک بندہ جو کسی کتاب میں سے ایک شعر نہیں پڑھ سکا، اس کا صحیح طریقے سے مطلب نہیں سمجھ سکا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے متھا لگانا ہے صاحب کتاب سے جس نے ایسی کئی کتابیں لکھی ہوں، تو میری نظر میں یہ نہ سمجھی نہیں ہے، یہ بیوقوفی بھی نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے۔ تو مرزا صاحب کو چاہیے کہ اپنا علاج کروائیں، اور جو لوگ اردو ادب کو سمجھتے ہیں اور اردو ادب سے کوئی تعلق رکھتے ہیں وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ نثر ہو یا نظم ہو، اس میں ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ الفاظ کی تکرار سے بچا جاتا ہے، کہ آپ ایک ہی شعر میں ایک ہی لفظ کو 2 دفعہ نہ استعمال کرو، یا ایک ہی جملے میں ایک لفظ کو 2 دفعہ استعمال نہ کیا جائے۔ جیسا کہ یہ شعر اب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کثرت بعد کو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد ہے، تو یہ بعد 2 دفعہ آنا بھی کوئی اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ میں کچھ شاعری کو سمجھتا ہوں، تھوڑی بہت شاعری کرتا بھی رہا ہوں، تو اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دفعہ بود ہے اور ایک دفعہ بات ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری نمبر پہ اگر آپ دیکھیں اس کو غور سے اس کو دیکھیں، یہ جو میں آپ کو یہ جو پیج مرزا صاحب نے کوڈ کیا ہوا ہے، میں وہی پیج آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کثرت، انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ اوپر زبر ہے، چلیں اوپر والی لائن کو میں تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتا ہوں، کثرت بعد قلت پہ لاکھوں درود، یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ کچھ مصرع بن بھی رہا ہے، لیکن یہ جو دوسرا مصرع ہے اس میں ہے کہ عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، یہ اگر آپ بعد کے اوپر جو زبر پڑی ہوئی دکھا رہے ہیں، یہ اس کو آپ غور سے دیکھیں، اس کا اسکرین شاٹ لیں اور اس کو آپ یہ جو زبر ہے اس کو تھوڑا بڑا کر کے دیکھیں، تو آپ کو یہ ظاہر ہوگا کہ یہ پیش کا اوپر والا جو وہ کنڈا ہوتا ہے اس کو مٹایا گیا ہے، غور سے دیکھیں تو یہ زبر نہیں ہے، یہ پیش ہے جس کا اوپر والا جو گول سا ایریا ہوتا ہے، کنڈا سا ہوتا ہے، اس کو مٹایا گیا ہے۔ تو یہ عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، یہ 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو تکرار سے بھی اس طرح بچ جاتے ہیں ہم، اردو ادب کا جو اصول ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ شعر کا اصل معنی بھی تبھی بنتا ہے اگر یہاں پہ بود ہو، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس عزت والے پہ لاکھوں سلام ہو جو ذلت سے بہت دور ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی ایسا زمانہ، کوئی ایسا سیکنڈ، کوئی ایسا لمحہ آیا ہی نہیں ہے اور نہ قیامت تک آئے گا کہ جہاں پہ یہ کہا جا سکے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
کچھ کمی ہوئی ہے یا یہ ذلت لفظ استعمال کیا جا رہا ہے بار بار، تو اس کا کوئی اثر بھی ان کے اوپر ہو کوئی. تو جہاں پہ یہ مجھ جیسے ایک ناکام سے اور ناعلم سے بندے کو اس بات کا اندازہ ہے، تو وہیں پہ اتنے علم والے اور صاحب کتاب اور ہمارے اعلیٰ حضرت اور عالم دین، ان کو اس بات کا اندازہ کیسے نہیں ہوگا؟ تو یہ بات بالکل فضول ہے کہ یہ لفظ بعد لکھا ہوا ہے. اصل میں یہ عزت بہت ذلت یہ لفظ ہے. اگر کوئی بندہ اس کے باوجود نہیں ماننا چاہتا تو یہ اس کی مرضی ہے. ادروائز یہ بات الحمدللہ بالکل واضح ہو چکی ہے کہ مرزا صاحب بغض میں ایسی باتیں کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کی محبت میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. آخر پہ میں اس ایجنڈے کی طرف آتا ہوں جو مرزا صاحب لے کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ ایجنڈا کیا ہے وہ یہ ملاحظہ فرمائیں. اب میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے ایک ٹویٹ کر کے توبہ ریکارڈ کرا دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ علماء آپ سے توبہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہاں کیوں؟ انہوں نے جو 295C پاس کی ہوئی ہے اس میں توبہ کوئی نہیں ہے، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس میں توبہ والی شک بھی ڈالیں. یہ تو کہتے ہیں توبہ ہے ہی نہیں ہے. ہاں جی، یہ آئی نا بلی تھیلے سے باہر. اصل جو ان کو مسئلہ ہے، اصل جو ان کو تکلیف ہے وہ یہی ہے 295C کی. یہ اسی لیے ہمارے اولیاء کرام سے بغض رکھتے ہیں، یہ ہمارے علماء کرام سے بغض رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے علماء کو پتہ ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت میں اس کو ختم نہیں کرنا، لیکن یہ کمینے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے 295C کو کسی طریقے سے یا تو امینڈ کروا دیا جائے یا ختم ہی کروا دیا جائے. لیکن انشاءاللہ ہمارے علماء کے ہوتے، مسلمانوں کے ہوتے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی.